السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم شوگر کی تیسری قسم کے بارے میں بات کریں گے۔ گو شوگر گو نمبر 1 میں ہم نے پہلی قسم کے بارے میں بات کی، اور گو شوگر گو نمبر 2 میں ہم نے دوسری قسم کی شوگر کے بارے میں بات کی، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ شوگر کی جو پہلی قسم ہے وہ بچوں اور بڑوں دونوں کو ہوتی ہے۔ بچوں کا مزاج کیونکہ اعصابی ہوتا ہے، تو شوگر کی پہلی قسم زیادہ تر بچوں کو ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے مریض کم مگر جوان زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مردوں اور عورتوں دونوں کو ہوتی ہے۔ اس شوگر کی زیادہ وجہ لبلبے کا سوزشناک اور متورم ہونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لبلبے کی پتھریاں اور رسولیاں بھی شوگر کی اس قسم میں ہوتی ہیں۔ اب اس شوگر کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تینوں شوگروں کو آپ نے علامات کے ذریعے پہچاننا ہے۔ تیسری قسم کی شوگر میں اول بھوک متاثر ہوتی ہے، منہ سے بو آتی ہے، بات کرنے سے اور سانس لینے سے پاس بیٹھا شخص بیزار ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اپنے کسی قریبی کو جو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے منہ کی بو دوسروں سے علیحدہ ہے کہ نہیں۔ آنتوں میں سوزش کی وجہ سے پخانہ زرد یا گہرا خاکی کم مقدار میں بار بار آتا ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ پخانہ خوب کھل کر آئے گا، لیکن جب وہ واش روم میں جا کر کرتا ہے تو تھوڑا سا آتا ہے، اور ایسا بار بار ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے، پیشاب درد جلن کے ساتھ کم مقدار میں بار بار آتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں۔ مردوں میں رکت، صورت انزال اور ذکاوت حس بڑھ جاتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے اور منی کی کمی کی وجہ سے قوت باع کم ہو جاتی ہے۔ ہارمونز کی کمی کی وجہ سے خصیت سکڑ جاتے ہیں۔ جمع کیونکہ صورت انزال کی وجہ سے جمع کرنے کو دل کم کرتا ہے۔ کوئی چیز رکھ کر بھول جانا، بالوں کا زیادہ گرنا، موتیا، درد کمر، صبح بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کوئی کام کریں نہ کریں تھکاوٹ رہتی ہے۔ کہیں جسم پر کٹ لگ جائے تو زخم دیر تک قائم رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں۔ اس شوگر میں جو سا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جسم درد کرتا ہے، ایسی علامات ہوتی ہیں۔ تو جن کو یہ والی علامات ہوں نا، ان کو جو ہے جو خوراک میں پرہیز کرنا ہے، اس میں ایسا ہے کہ مغز اخروٹ نہیں کھانے، دیسی انڈے نہیں کھانے، خوبانی خشک نہیں کھانی، آم مربع، آم، کھجور، اجوائن، پودینہ نہیں کھانا، باتھو، میتھرے، دیسی مرغ، تیتر، بٹیر، کبوتر کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ کلیجی، سہاجنا، سرخ مرچ، پپیتا، میتھی، سبز مرچ، سرخ مرچ، شہد، چلغوزے، چینی، گنا وغیرہ میٹھی چیزیں جو ہیں یہ نہیں کھانی۔ تو کیا چیزیں کھانی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ ایسی شوگر کے مریضوں کو کدو کھانے چاہیے، ٹینڈے کھانے چاہیے، حلوہ کدو، گھیا توری، شلجم سفید، کالی مرچ میں پکا کر کالی مرچ ڈال کر، دودھ، امرود، پھیکا خربوزہ، سردہ گرما انار، انجیر دھو کر کھائیں، گل سرخ کا کہوہ، بند، رس، ٹبر روٹی، کھیرا، سیاہ ماش چھلکے والی، پیٹھا، کھچڑی، ساگو دانہ، فرنی پھیکی، لکاٹ، کچی لسی، 7 اپ ڈائٹ جو سی وہ دودھ میں ملا کے، مالٹا، موسمی، لیچی، فروٹر، چاٹی کی لسی پتلی کر کے معمولی نمک ملا کر پلانا چاہیے۔ چھوٹی الائچی، سونف، زیرہ سفید کا کہوہ ایسے شوگر کے مریضوں کو کھلانا چاہیے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ 2 قسم کے میٹھے ہوتے ہیں۔ ایک میٹھا وہ ہوتا ہے جو
جب کچا ہوتا ہے تو پھیکا ہوتا ہے اور بعد میں میٹھا ہوتا ہے، جیسے گنا وغیرہ ہے۔ ان چیزوں کا اس شوگر کے مرض میں پرہیز کرنا ہے۔ اور دوسرے جو ان سے میٹھے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے کھٹے ہوتے ہیں اور بعد میں میٹھے ہو جاتے ہیں، مثلا لکارڈ وغیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ مالٹا، موسمی، فروٹر وغیرہ، کیونکہ جب یہ کچے ہوتے ہیں تو کھٹے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچے ہوں تو کھٹے ہوں، بعد میں میٹھے ہو جائیں، ایسے فروٹ یہ لوگ یہ اس شوگر میں جو ہے نا کھا سکتے ہیں۔ اچھا، نسخہ جو سا ہے ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں، تخم کاسنی لے لینے اور تخم کاؤ لے لینا، ان دونوں کو ہم وزن لے لینا، یعنی کہ برابر وزن لے کے ان کو بریک پیس لینا ہے۔ تو چائے والا چمچ صبح شام کھانے سے پہلے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے پانی سے کھا لینا ہے۔ اس کے بعد جو سا ہے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا کھا لینا ہے، یعنی 2 ٹائم صبح شام جو سا ہے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، اس میں ایسا ہے کہ یہ جو تیسری شوگر کا مرض ہے نا، اس میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ تو جو پہلی شوگر کا میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، جو ان سی دوسری شوگر کی ویڈیو بنائی تھی اس میں جو سا ہے جو بات ہوئی تھی اس میں وہ خبیث بلڈ پریشر ہوتا ہے، جو گیس کی وجہ سے کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے۔ تو شوگر کی یہ جو تیسری قسم ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں جو سا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب جسم میں جو سا ہے حرارت زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اسی جو سی شوگر میں آگے چل کے بلڈ پریشر لو رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بلڈ پریشر لو رہنے لگ جائے اور پیشاب جو سا سفید بار بار آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر شوگر نمبر 1 کا جو سا علاج ہے نا وہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو سا نا شوگر جو سی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو سا صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔